میں شروع کرنا چاہوں گا قرآن کی ایک آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اب ہم ساروں کو پتہ ہے جو ریسنٹ اٹیک ہوا ہزارہ شیعہ کمیونٹی پہ، مطلب جس طرح ان کے وہ 11 مائنرز مارے گئے، انسانیت والا کام تو وہ تھا نہیں۔ اچھا، یہ ہزارہ شیعہ کے ساتھ جو ہے کمیونٹی کے ساتھ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ان واقعوں کی ہسٹری ہے، مطلب یہ واقعے بہت مرتبہ ان کے ساتھ ہوتے رہے ہیں اور ان پہ کوئی ایکشن ریئرلی کبھی کوئی ایکشن لیا گیا یا ان کے ملزمات جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی ہسٹری پہ جاتے ہیں، جو سیکولرزم، یہ جو فرقہ واریت ہے، وائلنس ہے، اس کی یہ پاکستان میں آئی کدھر سے؟ دیکھیے، فرام دا فاؤنڈیشن آف پاکستان جب بنا تھا پاکستان 1947 میں، اس ٹائم سے سیکولرزم تھا اس ملک میں، ٹھیک ہے، شیعہ تھے، سنی تھے، ہر فقے کے لوگ ادھر رہتے تھے، مگر ادھر وائلنس اس ٹائم نہیں تھی، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو مار دھاڑ کرنا یا ایک دوسرے پہ امپوز کرنا یہ چیزیں اس ٹائم نہیں تھی۔ مگر جب ضیاء الحق آیا، انہوں نے اپنی اسلامائزیشن لائی اور لاز چینج کیے، اور جو آج سچویشن ہے پاکستان کی سیکولرزم کے بارے میں، جو فرقہ واریت ہے اس کے بارے میں، وہ جنرل ضیاء کی مہربانی ہے کہ جو جنرل ضیاء نے کیا وہ آج اس کے ہم نتائج بھگت رہے ہیں۔ اچھا، پھر بات کرتے ہیں جی عمران خان نے جو کیا اس کے بارے میں۔ پہلے آپ یہ ایک کلپ سن لیں۔ پاکستانیوں کی مچھروں کی طرح پاکستانی مار رہے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا پیسے بنانے کے لیے آیا ہوا ہے صرف؟ یعنی کیوں نہیں وہ آتا اس وقت لوگوں کے جو جن سے تکلیف دے کے جو بیچارے لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے لوگ؟ انشاءاللہ آپ کو دہشت گردی ختم کر کے دکھائیں گے۔ میں نے یہ کہا ہوا ہے پہلے بھی، یہ 90 دن کے اندر ختم ہو سکتی ہے۔ پکڑیں، یہ کون ان کو تحفظ دے رہے ہیں مجرموں کو؟ کون ہے یہ جو دہشت گرد ہے جن کے پیچھے کراچی کے اندر دہشت گردوں کے پیچھے کون بیٹھے؟ اچھا، میں نے بہت ٹرائی کیا کہ میں اس ٹاپک کو پولیٹیکل نہ لے کے جاؤں، مگر جتنا میں اس ٹاپک میں جاتا رہا اتنا یہی تھا کہ یہ ٹاپک جب تک پولیٹیکل نہیں ہوگا یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہو سکتا۔ اب جو ویڈیو آپ نے سنی، جی ہاں، یہ وہی عمران خان ہے جو آج ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو یہ یہی بات کرتے تھے کہ جی ان کے ساتھ ظلم ہو گیا، ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جو لوگ یہ کرتے ہیں اور سب کچھ، ٹھیک ہے۔ مگر آج جب سیڈلی عمران خان صاحب خود حکومت میں ہیں تو کول مائنرز کے والدین جو ہیں، ان کے رشتہ دار جو ہیں، اہل و عیال جو ہیں، وہ سردی میں لاشیں لے کے دھرنا دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور خان صاحب جو ہیں وہ دیکھ ہی نہیں رہے، وہ آنے کی توفیق ہی نہیں کر رہے، الٹا وہ بیان دیتے ہیں کہ جی مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے وہاں پر آنے کے لیے۔ مطلب آپ اتنا جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اتنی مطلب میں ایز اے پرسنلی میں عمران خان کا فین ہوں، ٹھیک ہے، میں سپورٹر ان کی جو پالیسیز ہے سب کچھ، بٹ ایٹ دس پوائنٹ جو یہ بات انہوں نے کی ہے کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہی نہیں ہے یہ بات کہ یہ کر سکتا ہے ایک پرائم منسٹر اپنے ملک کے لیے کہ اگر کوئی بندہ یہ شیورٹی آپ سے مانگ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس آئے، ہمیں یہ شیورٹی دے کہ ہمارے ساتھ یہ کام پھر نہیں ہوگا، آپ اس کو بلیک میلنگ سمجھ رہے ہیں، تو اس بارے میں تو میرے پاس کوئی میرے خیال میں الفاظ ہی نہیں ہے کہ کن سے میں بتاؤں۔ پھر بات کر لیتے ہیں جی اب جو ریلیجیس ہیٹ ہے پاکستان میں اس کے بارے میں۔ دیکھیں، اس پہ بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں پاکستان کے کچھ لاز آپ کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ سیکشن 298 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، وہ کہتا ہے کہ whoever with the deliberate intention of wounding the religious feeling of any person utters any word or makes any sound hearing of that person or makes any gesture in the sight of that person or places any object in sight of that person shall be punished with imprisonment of either description of a term which may be extended to 1 year or with fine or with both۔ اب بیسکلی یہ لا جو ہے پاکستان پینل کوڈ کا یہ بولتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ریلیجیس بات جو ہے ہیٹ پھیلائے گا اس کے اوپر کارروائی ہوگی، اس کو امپریزنمنٹ 1 سال تک کی ہوگی، ساتھ اس کے فائن ہوگا۔ ایک اور لا ہے جو ہے جی ہیٹ سپیچ لا پاکستان کا، پاکستان پینل کوڈ کا آرٹیکل 53A، جس میں لکھا جاتا ہے کہ whosoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation otherwise promotes or indicates or attempts to promote or incite on grounds of religion, race, place or both resides۔ مطلب کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ریلیجن، کسی کے ریس، کسی کے سیکٹ،
کسی کی رہنے کی جگہ، ان چیزوں پہ اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اس کو ہرٹ کرتی ہے یا جو ہیٹ سپیچ میں آتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اب یہ لاز تو ہیں پاکستان میں، مگر ان لاز پہ امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر امپلیمنٹیشن آج ان لاز پہ ہو تو شاید ہمارے آدھے مولوی حضرات جیلوں میں بیٹھے ہوں. شیعہ کافر، شیعوں کو مار دو، ان کو مار دو، ان کو مار دو، ٹھیک ہے. ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب یہ نعرے ہم جب لگاتے ہیں تو obvious سی بات ہے، جب ایک مولوی یہ نعرے لگوائے گا تو اس کے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس میں وائلنس پیدا ہوگا، ان میں جی مارنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بہت اچھا کام کریں گے اگر ہم ان کو مار دیں گے، کیونکہ ہمارا مولوی جو بیٹھا ہوا ہے جو اسلام کو سمجھتا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے. اب امپلیمنٹیشن تو ان لاس کی ہوتی نہیں ہے، اور سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ان لاس کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے پاکستان میں. کیونکہ اگر یہ اندر ہو گئے، ٹھیک ہے، تو لوگوں میں یہ بات پیدا ہوگی، ڈر پیدا ہوگا کہ بھائی سیکولرزم، فرقہ واریت پہ وائلنس یا بات نہیں کرنی. اس کے بعد ایز اے پرسن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یونٹی جو ہے نا وہ اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا چاہے جو بھی ہو جائے، ٹھیک ہے. ہم بات کرتے ہیں جی کہ ہمیں یہودی مار رہے ہیں، ہمیں ہندو مار رہے ہیں. یار ہم اپنی ہی لڑائیوں سے، ہم اپنے سیکٹس کی، اپنے اندر کی لڑائیاں ہی نہیں ختم کر پا رہے تو ہم باہر کسی کی قوت سے کس طرح لڑیں گے؟ کسی اور بندے سے ہم کس طرح لڑیں گے جب ہم اندر ہی اپنے آپ میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر سے یہ فرقہ واریت، دیکھیں فرقہ ہر بندے کا رکھے، ہر بندہ اپنا، مگر اپنے تک رکھے. کسی کو جو ہے وہ کسی پہ اپنا فرقہ امپوز نہ کرے، اپنے جو تھاٹس ہیں وہ کسی پہ امپوز نہ کرے. دیکھ سادی سی بات ہے، اگر کسی نے کچھ ماننا ہے وہ مانے، کسی نے نہیں ماننا وہ نہ مانے. جب انسان دیکھیں کسی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پر اس طرح کی آگ بگولا باتیں ہوتی ہیں. اب میں یہ کسی ایک سائڈ کے نہیں کرا، ٹھیک ہے. اب اگر آپ شیعوں کی سائڈ پہ دیکھیں تو وہاں پر بھائی ہیٹڈ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ وہاں بولیں کہ جی معاویہ کے یہ وہ نعرے لگا دیے، ٹھیک ہے. اگر آپ سنیوں کی طرف چلے جائیں وہ ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوگی، ہمارے صحابہ کو کوئی نہیں مانتا، شیعہ کافر، یہ وہ نعرے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ جب یہ نعرے لگاتے ہیں تو obvious سی بات ہے وہ ریلیجیس ہیٹ پھیلتا ہے عوام کے اندر، ٹھیک ہے. اور وہ عوام جو ہے وہ پھر بہت ہی آگے چلا جاتا ہے. تو ہمیں کیا کر سکتے ہیں ایز اے پاکستانی؟ ہم یہ کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی بندہ دیکھیں اس طرح کا کہ بھائی اس کے اندر یہ ریلیجیس ہیٹ ہے کہ بھائی نہیں اس کو مارنا ہی مارنا ہے، تو اس کے پاس ہم بیٹھے آرام سے اس کو بٹھائے، اسے سمجھائے کہ یار اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کے تھاٹس ہیں آپ اپنے پاس رکھو، کسی پہ امپوز مت کرو. کیونکہ جب تک ہمارے اندر یونٹی نہیں آئے گی، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، تب تک جو ہے ہم اس سیکولرزم، اس فرقاریت، مطلب ہم ان چیزوں سے ہٹ ہی نہیں سکتے. اور آخر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جیو اور جینے دو. اللہ حافظ.